کہ کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک APC بلائی ہوئی تھی جس میں اپوزیشن نہیں گئی. اس سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا جو تھے کنڈی صاحب, انہوں نے APC بلائی تھی, اس میں PTI والے نہیں گئے تھے. تو کل اس APC کے بعد PTI یا ان کے جو alائے وغیرہ تھے وہ تھے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پریس کانفرنس کی, اور بڑی سخت پریس کانفرنس تھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم بار بار وفاقی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جرگے بھیجیں, افغان حکومت کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں, لیکن انہوں نے اگر بھیجا بھی تو کس کو, اسحاق ڈار کو, انہوں نے اگر بھیجا بھی تو کس کو, محسن نقوی کو. ان کو کیا معلومات ہیں کہ بھائی ہمارے مسائل کیا ہیں. وہ اچھے سپیچ دے سکتے ہیں, وہ اچھا پل بنوا سکتے ہیں, میں بھی اوپر نیچے بجٹ کے اعداد و شمار بھی اچھے وہ کریں, لیکن دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے, حالات سے کیسے نمٹنا ہے, وہ ان کو نہیں پتہ. اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے جو ٹیکل کیا جا رہا ہے, یہ جو ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. اس کے مقابلے میں محسن نقوی نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہر طریقے کا مواد استعمال کیا جائے گا. اچھا, آپ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے یہ ڈرون والی, اب یہ کہیں گے کہ بھائی دہشت گردی ہے, ٹیکل کرنا ہے شدت پسندوں کے ساتھ, تو آپ ہر طریقے کا استعمال کرو گے. تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ڈرونز کا استعمال نہ ہو؟ کیوں؟ کیونکہ ڈرون جب جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا یہ دہشت گرد ہے یا عام عوام ہے. اکثر اگر ایک دہشت گرد یا 2 مارے جاتے ہیں تو اس کی زد میں 8-10 معصوم آ جاتے ہیں. تو اب کرو. دوسری بات کہ بلوچ وومن فورم ہے, یہ زیادہ تر خواتین پر, یہ بھی مسنگ پرسنز پہ بھی کام کرتے ہیں, خواتین ایشوز پر بھی کام کرتے ہیں, اسپیشلی بلوچ فوکس ان کا زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک سیمینار رکھا تھا ایک دن کا, کہ کانفرنس, ون ڈے کانفرنس آن اسٹیک کریک ڈاؤن آن بلوچ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ کنٹمپریری ایشوز ان بلوچستان. اس حوالے سے گوادر میں ایک رکھا تھا, وہاں پر تمام سٹیک ہولڈروں کو غالباً دعوت دی گئی تھی. 1-2 دنوں سے یہ وہاں پہ موبلائز بھی کر رہے تھے جا کے. یہ ڈاکٹر شلی صاحبہ ہیں اور ان کے ساتھی تھے. تو آج ان کو گوادر کی جو انتظامیہ ہے, پولیس ہے, انہوں نے گرفتار کیا ہے, اور غالباً یہ ادھر پولیس اسٹیشن میں ابھی تک وہاں پر ہیں. تو سوشل میڈیا پہ کافی احتجاج بھی ہو رہا ہے کہ آپ ان کو ریلیز کریں, ان کا کیا گناہ ہے, یہ کوئی کانفرنس ہی کرا رہی ہیں. ہدایت الرحمان جو گوادر سے MP ہیں, جماعت اسلامی کے حق 2 تحریک کے نام سے آئے تھے, اور یہ بلوچستان کے صوبائی امیر بھی ہیں جماعت اسلامی کے, انہوں نے اسلام آباد کی جانب مارچ شروع کر دیا ہے. ابھی خانوزائی پہنچے ہوئے تھے, رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں. ابھی خبریں آ رہی تھیں کہ انتظامیہ والے یا FC والے جو ہے نا, وہ آگے کیونکہ اسلام آباد جا رہے ہیں, لورلائی وغیرہ ادھر ادھر جو ہے نا, ان کو اتنا ایزیلی نہیں جانے دیں گے, تو رکاوٹیں کھڑی کریں گے, وہ ان کا ٹیکٹکس ہے. آج عبدالرزاق صابر صاحب جو گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور کئی عرصے سے ضعیف العمر ہیں لیکن طاقتور حلقوں کی بڑی خصوصی عنایت ہے, بار بار وہ وائس چانسلر بن رہے ہیں. پہلے تربت میں رہے تھے, اب گوادر میں ہیں, یا ٹیلنٹڈ اتنے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہر یونیورسٹی کو یہ فعال کریں. تربت کو انہوں نے کافی فعال کیا تھا. انہوں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ آپ جائیں گوادر, گاڑی دی. تو وہ جا رہا تھا گوادر, رستے میں ادھر ہی, مطلب کوئٹہ کے آس پاس ہی کہیں, نامعلوم لوگوں نے اس سے اٹھا لیا, اور ان کی جو گاڑی تھی وہ بائی پاس کے پاس مل گئی. اور سیکیورٹی ادارے والے کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات جاری ہیں, اور مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ کوئی کال بھی آئی ہے اور 1 کروڑ روپے کا تاوان مانگا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک بڑا سخت بیان دے دیا ہے, بڑے سنگین الزامات لگا دیے ہیں کہ گڈ طالبان کے نام پر موجود مسلح افراد کی وجہ سے حکومت, عوام اور اداروں کے درمیان بد اعتمادی بڑھ رہی ہے. آیا یہ بیان وزیر اعلیٰ کے لیے خطرہ نہیں ہو سکتا؟ ان کی حکومت نہیں جا سکتی؟ اور اگر یہ دے رہے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا وہ ہوگی, اس کے اثرات کیا ہوں گے, ان کی حکومت تک جا سکتی ہے. دوسرا, بلوچ وومن فورم کی جو مرکزی آرگنائزر ہیں
ڈاکٹر شلی بلوچ صاحبہ، ان کو گوادر پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اور ابھی تک وہ پابند سلاسل ہیں غالباً۔ کیوں لیا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ تیسرا، جماعت اسلامی نے مولانا ہدایت الرحمان جو ان کے صوبائی امیر ہیں، ان کی سربراہی میں اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ شروع کر دیا ہے۔ خانوزئی کے مقام پر ابھی پہنچے ہوئے ہیں، ان کا استقبال ہو رہا ہے، کچھ رکاوٹیں بھی ان کے لیے کھڑی کی گئی ہیں لیکن وہ جا رہے ہیں۔ یہ احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ وائس چانسلر گوادر یونیورسٹی کے جو ڈرائیور تھے، ان کو نامعلوم مسلح لوگوں نے اغوا کر لیا ہے اور تاوان کا مطالبہ کیا ہے۔ سب سے پہلی خبر کہ کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک اے پی سی بلائی ہوئی تھی جس میں اپوزیشن نہیں گئی۔ اس سے پہلے گورنر خیبر پختونخوا جو تھے کنڈی صاحب، انہوں نے اے پی سی بلائی تھی، اس میں پی ٹی آئی والے نہیں گئے تھے۔ تو کل اس اے پی سی کے بعد پی ٹی آئی یا ان کے جو علائے وغیرہ تھے وہ تھے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پریس کانفرنس کی اور بڑی سخت پریس کانفرنس تھی، اور انہوں نے کہا کہ ہم بار بار وفاقی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جرگے بھیجیں، افغان حکومت کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں، لیکن انہوں نے اگر بھیجا بھی تو کس کو؟ اسحاق ڈار کو۔ انہوں نے اگر بھیجا بھی تو کس کو؟ محسن نقوی کو۔ ان کو کیا معلومات ہیں کہ بھائی ہمارے مسائل کیا ہیں؟ وہ اچھے سپیچ دے سکتے ہیں، وہ اچھا پل بنوا سکتے ہیں، میں بھی اوپر نیچے بجٹ کے اعداد و شمار بھی اچھے وہ کریں، لیکن دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے، حالات سے کیسے نمٹنا ہے، وہ ان کو نہیں پتہ۔ اور انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے جو ٹیکل کیا جا رہا ہے، یہ جو ڈرونز استعمال ہو رہے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے مقابلے میں محسن نقوی نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ہر طریقے کا مواد استعمال کیا جائے گا۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے یہ ڈرون والی، اب یہ کہیں گے کہ بھائی دہشت گردی ہے، ٹیکل کرنا ہے شدت پسندوں کے ساتھ، تو آپ ہر طریقے کا استعمال کرو گے، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ڈرونز کا استعمال نہ ہو؟ کیونکہ ڈرون جب جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا یہ دہشت گرد ہے یا عام عوام ہے۔ اکثر اگر ایک دہشت گرد یا دو مارے جاتے ہیں تو اس کی زد میں 8-10 معصوم آ جاتے ہیں۔ تو اب کرو، ہمارا اسلام کا وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی 99 اگر میں مفہوم بیان کروں کہ 99 اگر حق پر ہوں، آپ نے سزائیں دی ہیں، ٹھیک ہوا، اگر ایک بھی ناحقی آپ نے کی ہے نا تو وہ سارا کام خراب ہوتا ہے۔ یہ ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں کہ صحیح چیزیں ہوتی ہیں، ایک ناانصاف بیان اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کی جواز بنا کے وہ کیس جو ہے نا خراب ہوتا ہے۔ وہ اس کا نقطہ نظر اسی سے جوڑا جاتا ہے کہ ایک بھی اگر معصوم زد میں آ جائے تو پھر اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوتے ہیں۔ تو یہی ہے، وزیرستان والوں نے بڑا فیس کیا ہے اس چیز کو، بلوچستان والوں نے بہت فیس کیا ہے۔ بلوچستان کی نوعیت مختلف تھی، آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی یہ انہی مسلح لوگوں کی جو بات ہو رہی ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری یہ جو دہشت گردی بڑھ رہی تھی، ہماری پولیس نے، خیبر پختونخوا پولیس نے پکڑے لوگ، تو کہتا ہے انٹیلیجنس اداروں کی کالیں آئیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، مطلب ہمارے لوگ یہ ہیں کہ ہم ان سے کام لیتے ہیں۔ تو کہتا ہے چھوڑنا پڑا ان کو چھوڑا، وہ دوبارہ اسی چیز میں ملوث ہو گئے۔ تو کہتا ہے یہ پھر ہم کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ اور یہ بڑا سنگین چیزیں ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا خیبر پختونخوا کی کچھ اضلاع میں حکومت دھرنے دیے بیٹھی تھی۔ اچھا، یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ بلوچستان میں بھی یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان امن فورس یا جس کو جو مخالف فریق ہے وہ کہتے ہیں ڈیتھ اسکواڈ، کہ ان کے پیچھے طاقتور حلقوں کا ساتھ ہوتا ہے، اور یہ اگر ان کے تھرو کوئی شدت پسندوں کے 2 لوگ مروائے جاتے ہیں تو یہ اس دشمنی میں 4-5 کو اغوا کرتے ہیں، بھتہ خوری کرتے ہیں، 2-3 مخالف اپنے جو ہیں ان کو مار دیتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو بڑے عرصے سے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا شدت پسند بھی کسی اس کو مارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھائی ڈیتھ اسکواڈ کا بندہ تھا۔ تو جو دوسرا فریق ہے عوام میں بھی سخت سٹانس والا، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ڈیتھ اسکواڈ ہے، یہ مطلب مارنے والے لوگ ہیں۔ اور ریاست پھر کیا کہتی ہے کہ بھائی جو معاشرے میں ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم
اس کو وہ ہمارے لیے مطلب وہ اوپنلی تو اس چیز کو نہیں ایڈمٹ کرتے کہ ہم کوئی ایسا کراتے ہیں یا پھر ہماری کوئی بیک ہوتی ہے. لیکن اب ہر جگہ تو فورسز والے نہیں جاتے نا, تو ان کے لیے پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں, کام وغیرہ کرتے ہیں. پھر مسئلہ یہی ہوتا ہے, پھر وہ 1-2 کام ان کے لیے کریں گے تو 10 میں سے 8 کام پھر وہ اپنے کرتے ہیں. پھر یہی وجہ ہے حالات آج یہاں تک آپ پہنچے ہیں. جتنا جلدی اس چیز کو اگر ہم سمجھیں ہمارے لیے صحیح ہے. اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اگر شوق ہے نا کہ ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو آپ ان کو فوج میں بھرتی کر لو, FC میں بھرتی کر لو, پھر آپ ان کو کشمیر میں لڑاؤ, بارڈروں پہ لڑاؤ, جہاں پہ لڑانا ہے لڑاؤ. لیکن اگر یہ عام لوگ ہوں گے, ان کے پاس بندوقیں ہوں گی, تو پھر کیا امیج جائے گا. اس کے ساتھ دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی خیبر پختونخوا میں جو ضم ہوا فاٹا کا علاقہ, کہتے ہیں جب وہاں پہ خاصہ دار فورس تھی, مطلب لیویز ٹائپ کی فورس, کہتے ہیں حالات سیٹ تھے. اب جب پولیس آ گئی ہے تو وہاں حالات سیٹ نہیں ہے. خاصہ دار فورس کا ایک اپنا طریقہ کار تھا. ابھی ہمارے والے لگے ہوئے ہیں لیویز کو ضم کرو, لیویز کو ضم کرو. او بھائی, شدت پسندی سے آپ بے شک آج وہ کر رہے ہو, لیکن ٹیکل لیویز ہی کرے گی. علاقے کا محل وقوع وہاں والا ہی بہتر جانتا ہے, نہ کہ یہاں کہاں کا بھرتی شخص ہو پولیس میں آپ اس کو کہیں پہ ٹرانسفر کرو گے. جس طرح FC کے ساتھ ہوتا ہے, FC بے شک کمانڈو فورس ہوگی, لیکن وہ محل وقوع سے واقف نہیں ہے, اس لیے اکثر نقصانات اٹھانا پڑتے ہیں. تو یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قبیلے سے 300 لوگوں کو لیا جائے گا, وہ خاصہ دار فورس میں بھرتی ہوں گے, امن و امان کی ذمہ داری اس پر ہوگی. اور وہ کہتا ہے بارڈر کی ذمہ داری ہے وفاقی حکومت کی. یہ وفاقی حکومت کا ہے کہ وہ بارڈر کو سیکیور کرے. وہ بارڈر سیکیور کرے گی, بارڈر سے ہی آتے ہیں, کہتا ہے یہ شدت پسند. وہ اگر بارڈر سیکیور کریں گے تو ہم یہاں پہ پولیس کے تھرو امن و امان قائم کریں گے. اگر وہ بارڈر سیکیور نہیں کریں گے, الٹا پشت پناہی کریں گے, تو پھر ہمارے بس کی بات نہیں ہوگی. اچھا, یہ بڑی سخت باتیں ہیں. آپ اداروں کو اور پھر ڈائریکٹ ایجنسیوں کو ٹیکل کرو تو ایجنسیاں تو پھر اس چیز کا بڑا وہ کرتی ہیں. وہ تو انفارچونیٹلی وہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ تو تھوڑی چیزیں مائنڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے, ہم جو کرتے ہیں قومی مفاد میں کرتے ہیں, ملک کے لیے کرتے ہیں, ہمارے مائنڈ سیٹ سے بڑا اس کا مائنڈ سیٹ. تو پھر بڑے بھیانک نتائج ہوتے ہیں. لیکن کاش یہ ہماری ایجنسیاں یا مقتدر حلقے جتنا کرتے ہیں وہ تو آپ وہ کرو, کوئی بیان کرے اس کو تو برداشت کرنے کی کم سے کم سکت رکھیں. اب انارکی بڑھ رہی ہے, ہر ادارے سے اعتماد, جس طرح میں کہہ رہا ہوں اعتماد کی فضا جو ہے نا وہ ایسے نہیں. عوام یہ جو شدت پسند ہے ان کو کیوں مل رہی ہے جگہ؟ عوام پہلے یہی تھا نا, عوام کی ہمدردیاں اداروں کے ساتھ ہوں گی تو کوئی بھی آئے گا, ڈائریکٹ بات چیت ہوگی, نہ فیسیلیٹیٹ کریں گے, الٹا پکڑائے جائیں گے. اب کہیں نہ کہیں بد اعتمادی ہے. اگر وہ کچھ نہیں کرے, کم سے کم رپورٹ بھی نہیں کر رہا ہے, جس کی وجہ سے شدت پسندی بڑھ رہی ہے, عسکریت پسندوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. حالانکہ کتنے مارے بھی جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود تو زمینی فضا جو ہے وہ اس طریقے سے سوٹیبل نہیں ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا. ایسے کرداروں کو بندوق فوجی کے ساتھ, سیکیورٹی فورسز پولیس کے ساتھ, FC کے ساتھ, لیویز کے ساتھ اچھی لگتی ہے. ہر عام بندہ اٹھائے پھرے وہ نہیں ہے. کسی نے اپنا جتھا بنایا ہو, یہ صحیح نہیں ہے. یہی مسئلے کی جڑ ہوتا ہے. لیکن پتہ نہیں کب ہم یہ چیز سمجھیں گے. دوسری بات کہ بلوچ وومن فورم ہے, یہ زیادہ تر خواتین پر, یہ بھی مسنگ پرسنس پہ بھی کام کرتے ہیں, خواتین ایشوز پر بھی کام کرتے ہیں, اسپیشلی بلوچ فوکس ان کا زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک سیمینار رکھا تھا ایک دن کا, کہ کانفرنس, ون ڈے کانفرنس آن اسٹیٹ کریک ڈاؤن آن بلوچ پولیٹیکل پارٹیز اینڈ کنٹمپریری ایشوز ان بلوچستان. اس حوالے سے گوادر میں ایک رکھا تھا. وہاں پر تمام سٹیک ہولڈروں کو غالباً دعوت دی گئی تھی. 1-2 دنوں سے یہ وہاں پہ موبلائز بھی کر رہے تھے, جا کے یہ ڈاکٹر شلی صاحبہ ہیں اور ان کے ساتھی تھے. تو آج ان کو گوادر کی جو انتظامیہ ہے, پولیس ہے, انہوں نے گرفتار کیا ہے اور غالباً یہ ادھر پولیس اسٹیشن میں ابھی تک وہاں پر ہیں. تو سوشل میڈیا پہ کافی احتجاج بھی ہو رہا ہے کہ آپ ان کو ریلیز کریں, ان کا کیا گناہ ہے, یہ کوئی کانفرنس ہی کرا رہی ہیں. تو یہ جو انہوں نے چاکنگ کی, اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اسٹاپ نارملائزنگ اینڈ ایبڈکشن آف بلوچ وومین, اسٹاپ بلوچ جینوسائڈ, بلوچ وومن فورم, اے سمبل آف ہوپ اینڈ انفورسڈ ڈس اپیئرنسز, وہی لاپتہ افراد کا مسئلہ. پھر یہ جو خواتین اب حراست میں ہیں, مہرنگ لوگ,
بیبو لوگ، گلزادی لوگ، اس پر انہوں نے وہ کی کہ بھائی ان کو مطلب رہا کرے. اس سے ریلیٹڈ انہوں نے یہ کانفرنس رکھی ہوئی تھی اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے. میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، بڑے دکھ کی بات ہے. حق دینا چاہیے. زیادہ یہ جو سختیاں کرتے ہیں مسئلے زیادہ بناتے ہیں. اب کل رات کو بلکہ پرسوں رات کو 2 دن ہو گئے ہیں، ایڈوکیٹ نوجوان ایڈوکیٹ حکیم بلوچ کو سی ٹی ڈی ہے، یہ جو بھی ایجنسی ہے یہ تو مشترکہ طور پہ مبینہ طور پر اٹھایا ہے. بلوچستان بار کونسل نے اس کی مذمت کی، وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز والوں نے اس کی مذمت کی، اور ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے. جو بھی میں نے کہا نہیں ایکٹ پاس ہوا ہے کم سے کم بتا دیں کہ کوئی گرفتاری ہوئی ہے. آپ کے پاس ہے نا، کم سے کم تسلی تو ہو. تو یہ اٹھایا ہوا ہے، یوتھ ہے. اب خدا جانے کہاں رکھا ہوا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. اب وکیل بھی اٹھائے جائیں گے، پتہ نہیں ہوگا تو کس سے گلہ شکوہ کیا جائے. تو میرے خیال میں پٹیشن ڈال دینی چاہیے، پتہ تو ہو کہ کہاں پہ ہے کہاں نہیں ہے. تو گزارش یہی ہے کہ یوتھ کو مزید وہ کیا کہتے ہیں سختیاں زیادہ نہ کریں، مزید مسئلے نہ بنائیں، کوئی درمیانی رستہ نکالیں، کوئی آزاد فضا ہو، ورنہ ایشوز بڑھتے جائیں گے کم نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ مولانا ہدایت الرحمان جو گوادر سے ایم پی ہیں، جماعت اسلامی کے حق دو تحریک کے نام سے آئے تھے، اور یہ بلوچستان کے صوبائی امیر بھی ہیں جماعت اسلامی کے. انہوں نے اسلام آباد کی جانب مارچ شروع کر دیا ہے. ابھی خانوزائی پہنچے ہوئے تھے، رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں. ابھی خبریں آ رہی تھیں کہ انتظامیہ والے یا ایف سی والے جو ہے نا وہ آگے کیونکہ اسلام آباد جا رہے ہیں، لورلائی وغیرہ ادھر ادھر جو ہے نا ان کو اتنا ایزیلی نہیں جانے دیں گے، تو رکاوٹیں کھڑی کریں گے. وہ ان کا ٹیکٹکس ہے. اب کتنی تعداد ہے؟ ابھی تک کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے مولانا کے ساتھ. اب 2 ایم پی اے ہیں جماعت اسلامی کے، مولانا جا رہے ہیں، اس کے ساتھ متین خانزادہ صاحب ہیں، اور وہ جعفر آباد کا جو ایم پی اے ان کا مجید بادینی وہ ہے ہی نہیں. بھائی یہ کیسی ہے؟ 2 ایم پی اے ہیں، وہ دوسرے ایم پی اے ہی ساتھ نہیں ہے. یہ ان کا مارچ ہے. مارچ والے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا مارچ اس لیے کہ ہمیں حقوق دیے جائیں، ہمارا مارچ اس لیے کہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کو جو ہے نا ریلیز کیا جائے، چیک پوسٹیں کی جگہ ہمیں اسپتال چاہیے، ایف سی والوں کی جگہ ہمیں پروفیسر چاہیے، ڈاکٹر چاہیے. ایف سی پر تو آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب کا کچھ زیادہ ہی وہ ہوتا ہے. ایک دفعہ ان کا وہ کوئی گالم گلوچ ہوا، آج تک ان کی چیز مائنڈ میں وہ چیز ہے وہ نہیں بھلا پا رہے. ایف سی کو تو ہر وقت وہ کریدتے رہتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جماعت اسلامی ہے، ان کی تھوڑی بہت تعداد ہر جگہ ہوتی ہے. تو اسلام آباد جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہاں جاؤں گا، دھرنا دوں گا اسلام آباد میں، اور وہاں پہ محسن نقوی سے وہ کروں گا. وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے شہباز شریف کا کوئی اختیار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو سی پیک میں ہمیں کوئی حصہ نہیں دیا جا رہا، ہمارے حالات خراب ہیں، ہر طرف سے بارڈر بند ہیں، ہماری جو ہے نا ہر طرف سے مسائل ہی مسائل ہیں، لیکن وہ ڈسکس نہیں ہو رہے. تو لہٰذا ان کے لیے میں گیا ہوا ہوں. لاپتہ افراد کا وہ ایشو اٹھاتے ہیں کہ میں ان کے لیے جا رہا ہوں. تو مولانا صاحب نے دکھتی رگ پکڑی ہوئی ہے کہ بھائی کس کس پر عوام ساتھ ہو سکتی ہے، تو وہ ان کو لے کے جا رہے ہیں. اس پر جو دوسرا فریق ہے قوم پرست یا قوم دوست، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جا رہا ہے یہ بلوچ احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کا الشمسی و البدری حربہ. ذوالفقار علی زلفی جو کہ لکھنے والے بلوچ رائٹر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہاں چل رہا ہے کیونکہ مہرنگ کی بہن ہے اور لاپتہ افراد کے لواحقین ہیں، بی وائی سی کے لوگ ہیں، گئے ہوئے ہیں. اسلام آباد پریس کلب کے سائڈ یا سامنے بھی ان کو حق نہیں دیا جا رہا احتجاج کا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا شاید اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پھر وہ اس کی مماثلت دیتے ہیں. جب نگران دور میں اس طرف مہرنگ لوگوں کا دھرنا تھا، اس طرف نوابزادہ جمال رحسانی لوگوں کا تھا، تو کہتے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے یہ جا رہے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. بہرحال مولانا کافی عرصے سے اس بارے میں لگے ہوئے تھے کہ میں نے دھرنا دینا ہے. اب پھر کہا ہے کہ میں اگست سپتمبر میں کوئٹہ میں دوں گا، لاکھوں لوگ ہوں گے اس میں. تو بڑا دعویٰ کیا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یہ دعا ہے کہ خیر خیریت سے جائیں. مزید وفاقی حکومت کوشش کرے کہ مسئلے نہ بنائے، نہ اپنے لیے، نہ بلوچستان والوں کے لیے، نہ اور لوگوں کے لیے. جتنی سختیاں کریں گے مسئلے بنیں گے. تھوڑا بہت سنیں، تھوڑا بہت لوگوں کو رسپیکٹ دیں، تھوڑا بہت ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کریں، تو کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اب اس کا کیا نکلتا ہے نتیجہ یہ تو وقت بتائے گا. بہرحال تعداد ان کی بڑھتی جائے گی، ایسا نہیں ہے. مولانا
گر ہے اس کو جو ہے نا لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا. ایک اور افسوسناک خبر، آج عبدالرزاق صابر صاحب جو گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور کئی عرصے سے ضعیف العمر ہیں لیکن طاقتور حلقوں کی بڑی خصوصی عنایت ہے، بار بار وہ وائس چانسلر بن رہے ہیں. پہلے تربت میں رہے تھے، اب گوادر میں ہیں، یا ٹیلنٹڈ اتنے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہر یونیورسٹی کو یہ فعال کریں. تربت کو انہوں نے کافی فعال کیا تھا. انہوں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ آپ جائیں گوادر، گاڑی دی. تو وہ جا رہا تھا گوادر، رستے میں ادھر ہی مطلب کوئٹہ کے آس پاس ہی کہیں نامعلوم لوگوں نے اس سے اٹھا لیا اور ان کی جو گاڑی تھی وہ بائی پاس کے پاس مل گئی. اور سیکیورٹی ادارے والے کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات جاری ہیں اور مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ کوئی کال بھی آئی ہے اور 1 کروڑ روپے کا تاوان مانگا جا رہا ہے. تو میں نے کہا بھائی، ایک تو جب پہلے بھی ایسے حالات ہوئے تھے نا جیسے بلوچستان میں اب ہیں، سیکیورٹی فورسز اور عسکریت پسند آمنے سامنے ہیں، تو نیچے والے جو چور مور تھے ان کو موقع مل گیا اغوا برائے تاوان. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو سیٹلر تھے ان کے گھروں میں پرچیاں بھیجی جاتی تھی. بعد میں جب کمیشن بنایا گیا تو پتہ چلا یہ تو پراپرٹی مافیا نکلا. یہ تو وہ اس طرح کرتے تھے تاکہ لوگ ڈریں اور وہ اپنا مکان، اپنا پلاٹ سستے داموں بیچیں، اور وہ اپنی گیم میں کامیاب ہو گئے تھے. اس طریقے سے اب پھر یہ مافیا حالات کا فائدہ اٹھا رہا ہے. مجھے یقین ہے کہ کیونکہ شاید اس نہج تک ابھی نہ گنج جائیں، ان کو ویسے بھی جو عسکریت پسند ہیں ان کو اتنی کمائی ہو رہی ہے کہ ایک ڈرائیور کو شاید وہ نہ اٹھا رہے ہوں. یہ چھوٹے موٹے جو چور ہیں اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہوں نے دوبارہ اپنے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے. اب 1 کروڑ ان بدبختوں سے کوئی پوچھے کہ جو ڈرائیور بیچارہ جس کی ہمارے جیسی حیثیت، جس کے لیے 5 لاکھ کوئی نہیں دیتا، آپ اس سے کروڑ روپے مانگ رہے ہو. وائس چانسلر ہوتا تو شاید آپ کو 3-5 کروڑ بھی ملتا. ڈرائیور بیچارے کو آپ کیا کروڑ روپے آپ اس کا تاوان مانگ رہے ہو، اس پہ آپ ظلم زیادتی کرو گے، اس کے گھر والوں کو تکلیف دو گے. کہاں سے لائے گا وہ کروڑ روپے؟ اس کی کوئی وقت ہے اس سوسائٹی میں؟ ہم دیکھتے ہیں کوئی سیکٹری ہوتا، کوئی منسٹر ہوتا، کوئی وی سی ہوتا، کوئی اور بڑا. یہ ڈرائیور بیچارہ پتہ نہیں سرکار پرائیویٹ ہے سرکاری ہے، اس کی تنخواہ کتنی 30-35 ہزار 40 ہوگی نا. کہاں سے آپ کو کروڑ دے گا؟ اس مہنگائی میں پتہ نہیں گھر کا راشن بھی پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس کے بچے پتہ نہیں کسی اسکول میں پڑھنا افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. لیکن بس میں کیا کہے، چوروں کی بھی اس لیول پہ چلے جاتے ہیں. پچھلے دنوں بھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہ کچے کے ڈاکو نے پکڑا ہوا تھا ایک صوفی کو، جس انداز میں تشدد کر رہے تھے. اور انسان بہت کمزور چیز ہے. انسان باتیں بڑی بڑی کر سکتا ہے، اس کی 2 منٹ کی گارنٹی نہیں ہے، 5 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو ناانصافی کرے گا وہ اس کو اس دنیا میں ہی بہت کم کوئی اتنا خوش نصیب ہو کہ اس کا ازالہ آخرت میں کرے گا. قدرت کا ایسا انتظام ہے، اس دنیا میں اس کو رسوا کرتا ہے. تو جو ظلم زیادتی کرے گا اس دنیا میں شاید اس کی سزا اتنی زیادہ نہ ملتی ہو، لیکن اسے قدرت ایکسپوز کرتی ہے، اس کو دکھاتی ہے کہ آپ نے جو ناانصافیاں دوسروں سے کی ہیں اس کو آپ بھی فیس کرو گے. تو خدا ہمیں یہ عقل دے، سمجھ دے کہ یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، بہت عارضی ہے. اس میں ہم اگر کوئی انسان پورا نہیں ہے. انسان صرف پیدا اکیلا ہوتا ہے، دفن اکیلا ہوتا ہے، باقی وہ ہر جگہ چین ہی چین میں ہے. تو بہتری یہی ہے، ہم سب ایک دوسرے کے، اللہ نے ہمیں محتاج بنایا ہوا ہے، کسی کو کس کا، کسی کو کس کو. مطلب ویسے تو ہم خدا کے محتاج ہیں، لیکن ادھر محتاج اس مد میں کہ اپنے لوگوں سے جوڑا ہوا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ انسانیت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، بہتری کے لیے کریں. یہ انسانیت کی تذلیل نہ کریں، انسانوں پر ظلم نہ کریں. ہاں جو ظلم کرتا ہے اس کا ہاتھ روکیں، اس کو زبان روکیں، اس کے جو ہے نا ہاتھ پکڑیں.